الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہر وقت اور ہر آن کھلے ہوئے ہیں۔ انسان میں بندگی کا احساس اور مانگنے کا سلیقہ ہو تو مالک بے نیاز ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں سنتا اور ان کی مرادیں برلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ انہیں ہدایت حاصل ہو۔ لیکن شب و روز کے اس نظام میں بعض گھڑیاں ایسی آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے، اور ان گھڑیوں میں دل کی لگن کے ساتھ جو کچھ مانگ لیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل ہی جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بعض خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خصوصی ہوائیں چلتی ہیں اور ہر کس و ناکس کا دامن مراد بھر دیتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت خداوندی کی ان ہواؤں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے میں رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں اور قدم قدم پر دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں انسان دعاؤں کی کثرت رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتا رہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان کے آغاز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری طرف بطور خاص متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، نیکیوں میں تمہاری مسابقت کے جذبے کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ پھر رمضان المبارک میں بھی بعض خاص اوقات قبولیت دعا کے لیے خاص تاثیر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ دعا جو روزے کی حالت میں مانگی جائے، حدیث میں اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت تک، دوسرے عادل حکمران کی دعا، اور تیسرے مظلوم شخص کی دعا جس کو اللہ تعالی بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر بعض روایات میں افطار کے وقت کی جانے والی دعا کو بھی قبول کرنے کا خاص وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ افطار کے وقت کوئی مختصر مگر جامع دعا مانگنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز رمضان کی راتوں میں تراویح اور تہجد کے بعد بھی دعا کا خاص وقت ہے، اور ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار سامنے آ، اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، اور یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے شب و روز دعا و مناجات کے شب و روز ہیں، اور اس مہینے کی متعین عبادتوں کے علاوہ اس میں جب اور جس وقت موقع ملے اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عمل سے انسان کی مرادیں تو پوری ہوتی ہی ہیں، اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق رفتہ رفتہ انسان کو نیکیوں کا عادی اور برائیوں سے دور کرتا رہتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان میں فلاں دعا مانگی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی،
لیکن اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ دعا اس چیز کا نام نہیں کہ بے توجہی کے ساتھ چند الفاظ زبان سے ادا کر لیے جائیں، بلکہ دعا یہ ہے کہ ایک بندے کی طرح پوری عاجزی اور احتیاط ظاہر کر کے اور دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگی جائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا جو قلب کی غفلت کے ساتھ مانگی گئی ہو، لہذا دعا جب بھی کی جائے حضور قلب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ پھر دعا کی قبولیت کا صحیح مطلب بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرنے کے بجائے اسے ایسی چیز دیتا ہے جو انجام کار اس کے لیے مفید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے تو جب تک وہ قطع رحم یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے اس وقت تک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا تو خود وہی چیز مل جاتی ہے جس کی اس نے دعا کی ہے، یا اس کے بدلے کوئی برائی یا مصیبت اس سے دور کر دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اتنا ہی ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر مانگی ہوئی چیز کسی وقت انسان کو نہ ملے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا بے فائدہ رہی، بلکہ اگر دعا آداب کے ساتھ مانگی گئی ہے تو وہ کبھی بے فائدہ نہیں رہتی، اور اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہوتا ہے جو انجام کار انسان کے لیے مفید ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ رمضان کی دعاؤں کو صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے علاوہ اپنے عزیزوں دوستوں، اپنے ملک، اپنی ملت اور پورے عالم اسلام کی صلاح و فلاح کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی مبارک ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔